آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز آندھی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں جاتے تھے، نفل پڑھتے تھے اور دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور عافیت مانگتے تھے، رحمت کی بارش کی دعا کرتے تھے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور گناہوں پر نادم ہوں۔ تو گناہوں سے جب ہم معافی مانگیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی عذاب کی صورت ہوتی ہے کہ طوفان آنا، تباہی ہو جانا۔ تو یہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں وقتاً فوقتاً لاتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے خالق حقیقی کو یاد کر لے۔ لیکن ہم جو ہے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب طوفان آئے گا۔ آج کا کہا تھا 48 گھنٹے، 24 گھنٹے کہے تھے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ اور اس پہلی قومیں جو تھی جن کے اوپر عذاب آیا، اگر وہ عذاب کو دیکھ لیتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع کرتی تھی، توبہ طائب ہو جاتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ تو بعض قوموں کے عذابوں کو اللہ نے ٹالا بھی ہے۔ تو جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ استغفار کی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ادھر قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بچایا بھی ہے۔ تو توبہ استغفار ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم اتنے جو سخت دل ہو گئے ہیں، پتھر دل ہو گئے کہ ہمیں طوفان کا عذاب کا پتہ چلتا ہے اور وارننگ دی جاتی ہے، الرٹ جاری ہو جاتی ہے، لیکن ہم بھی پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر بھی دھوکہ، فریب، جھوٹ اور کینہ، بغض، عداوت، حسد، ایک دوسرے کی دشمنی، یہ ان چیزوں کے پھر بھی ہم جو توبہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہیں اور ہمارے جو جرم ہیں، ہماری جو گناہ ہیں، ہماری جو خطائیں وہ کس درجے میں کھڑی ہیں کہ ہم اتنے کچھ ہونے کے باوجود بھی اور اتنی برائیوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی، اور طوفان کی وارننگ بھی آ جائے، عذاب کی وارننگ بھی آ جائے، اس کے بعد بھی توبہ طائب نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں اور معافی تلافی نہ کریں، تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، پھر عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ عذاب وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، وارننگ اور الرٹ جاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، اب میری طرف آ جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے۔ تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جس شدت سے بتایا جا رہا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، تو اس شدت میں تباہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ گزشتہ دنوں حیدرآباد، سندھ کی طرف اور اسی طرح پنجاب کے کئی علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں اور اولے گرے ہیں، اس سے فصلیں تباہ ہو گئیں، باغات تباہ ہو گئے۔ یہ فصلیں تباہ ہونا، چاول کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، یہ اگر تباہ ہوتی رہی تو ہماری معیشت کا کیا حال ہوگا اور گندم کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں، طوفان ہوتے ہیں۔ جو زمیندار اپنی زمینوں کا عشر نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اپنی طرف توجہ دینی چاہیے تمام مسلمانوں کو، اور گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔